نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي حديث آخر قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. میرے بزرگان محترم اور عزیز بچوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثوں کی تلاوت کی. ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے اور 2 حدیث ہیں ترمذی شریف کی. روزے کی 4 قسمیں، روزے کی 4 قسمیں. ایک تو روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، فرض روزہ، یا کبھی کبھی جی چاہتا ہے اور نفلی روزے رہتے ہیں، تو یہ روزے کی ایک کیٹیگری ہے. دوسری قسم روزے کی صوم الدہر. تیسری قسم صوم داؤدی، اور چوتھی قسم صوم وصال. میں روزے کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے روزے کی ان قسموں کو کھول کر کے سمجھا دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی آدمی زندگی بھر روزہ رہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رہے اور پھر افطار کر لے، پھر سو جائے، سحر کر لے، پھر اگلے دن کا روزہ رہے، ایسے ہی کنٹینیو پوری زندگی وہ کرتا رہے، تو اس ایسے روزے کو صوم الدہر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صوم الدہر. دہر کے معنی زمانہ، یعنی اپنی پوری زندگی کے زمانے میں اس آدمی نے روزے کو اختیار کر لیا. یہ ہے صوم الدہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف بمن صام الدہر؟ جو آدمی پوری زندگی روزہ رہتا ہے اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صام ولا افطر. دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا لم یصم ولم یفطر، یعنی اس آدمی نے روزہ نہیں رکھا اور اس آدمی نے افطار نہیں کیا، یعنی اس آدمی کے روزے کا شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا معیار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس آدمی کا روزہ بے حیثیت ہے.
کیوں کہ شریعت میں اعتدال مقصود ہے، شریعت میں اعتدال مقصود ہے، نہ تو بہت زیادہ غلو کیا جائے، آگے بڑھ جایا جائے، اور نہ بالکل پیچھے رہا جائے، بالکل بیچ میں رہا جائے۔ شریعت اعتدال پسند ہے، اسلام اعتدال پسند ہے، اور جو چیز معتدل ہوتی ہے، بالکل بیچ والی ہوتی ہے، میڈیم ہوتی ہے، تو اس چیز میں بقا ہوتی ہے، اس میں دوام ہوتا ہے۔ تو یہ جو شریعت اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر کے ہم کو آپ نے پہنچایا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اگر صوم الدہر آدمی رکھنا شروع کر دے تو بھوکے رہنے سے جسم میں خاص قسم کی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھوکا رہنا یہ زہر ہے۔ زہر کب ہے؟ جب اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے وہ، یعنی آدمی ایک مہینہ، سال بھر میں ایک مہینہ روزہ رہے آدمی، اس کے بعد کبھی کبھی روزہ رہے تو صحت بنتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو صحت میں خرابی ہیں وہ ساری خرابیاں نکل جاتی ہیں اور صحت بنتی ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ رکھ دیا جائے، مثلا 4 مہینے کوئی آدمی روزہ رہے، 5 مہینے کوئی آدمی روزہ رہے، تو اس روزے سے کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ پھر آدمی کو جو کام کرنا ہے، اپنی دنیا کا کام کرنا ہے اور دین کے کام کرنے ہیں، ان میں سستی پیدا ہو جائے گی اور آدمی بہت جلد کمزور ہو کر کے دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال بتایا۔ عیسائیوں نے رہبانیت کو رواج دے دیا، قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عیسائیوں نے راپر زیر بھی ہے، پیش بھی ہے اور زبر بھی ہے، عیسائیوں نے رہبانیت کو اپنا لیا اور خود سے بنایا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ تم رہبانیت اختیار کرو۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر کے اور خالص جا کر کے عبادت میں لگ جانا، مسجد میں جا کر کے بیٹھ جانا، نہ تو بیوی کو دیکھنا ہے، نہ تو بچوں کے حق ادا کرنے ہیں، نہ تو دوسرے کوئی اور کام کرنے ہیں، نہ تو کھانے کمانے کا کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہے، بس جا کر کے بیٹھ گئے اور عبادت کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی کھانے پینے پہننے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ رہبانیت ہے، ہر چیز کو چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا عبادت کرنے کے لیے، اب وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، تو یہ اسلام میں مقبول نہیں ہے، محمود نہیں ہے۔ تو یہ جو صوم الدہر روزہ ہے، یہ روزہ بھی اسی طرح کا روزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت پر شفیق ہیں، اپنی اماں سے زیادہ، اپنے ابو سے زیادہ شفیق ہیں، اس لیے حضور ایسا حکم اپنی امت پر نہیں دے سکتے ہیں جس میں امت پریشان ہو جائے۔ تو صوم الدہر میں امت پریشان ہو جائے گی، اس لیے حضور نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ دوسرا روزہ صوم داؤدی ہے۔ کوئی آدمی بڑا جذبہ ہے روزہ رہنے کا اور اصرار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ روزہ ہمیشہ روزہ رہنے کا جی چاہ رہا ہے، تو حضور نے اجازت نہیں دی۔ حضور نے کہا کہ اگر تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی روزہ رہے تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رہو۔ داؤد علیہ السلام کا کیسا روزہ تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہترین روزہ میرے بھائی داؤد کا روزہ ہے کہ جو ایک دن روزہ رہتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رہتے تھے، ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں کی زبان میں روزہ نہیں رہنے کو کھوجا رہنا کہتے ہیں۔ تو ایک دن روزہ رہتے تھے، ایک دن کھوجا رہتے تھے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں، مجھے نہیں معلوم،
کہ ایک دن روزہ رہتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رہتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو کوئی آدمی کسی کا جذبہ روزہ بہت زیادہ رہنے کا ہے تو بس یہ اسٹیپ ہے اور یہ بہت زیادہ جذبے کی یہ حد ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتا کوئی۔ حضور نے اس کے خلاف کرنے کو یعنی صوم الدہر رکھنے کو منع فرما دیا۔ اور صوم داؤدی کو حضور نے صوم داؤدی کی اجازت دی، کسی کا بہت زیادہ جذبہ ہے تو صوم داؤدی رہے، ایک دن روزہ رہے اور ایک دن کھائے پیے اچھی طرح سے، اس کے بعد پھر اگلے دن چاہے اس کا تو روزہ رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس میں اعتدال ہے، ایک حد تک اعتدال ہے اور آدمی کر سکتا ہے۔ ایک ہے صوم وصال۔ صوم وصال کا مطلب کیا ہے؟ صبح سے روزہ شروع ہوا، افطار کا وقت ہوا، کچھ افطار نہیں کیا اور اگلا روزہ شروع کر لیا، پوری رات کچھ نہیں کھایا، صبح ہو گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو ایک روزے کے بعد دوسرے روزے کو اس نے ملا دیا، بیچ میں پانی بھی نہیں پیا اس نے، تو یہ ملانے کو وصال کہا جاتا ہے، ملانے کو وصال کہا جاتا ہے۔ تو ایک روزے کو دوسرے روزے سے اس نے ملا دیا، واصل یواصل مواصلۃ، اس کا باب مفعلت کا مصدر ہے وصال، کہ ملا دیا ایک روزے کو دوسرے روزے سے۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی وہ کچھ نہیں افطار کیا، سحر بھی نہیں کیا، پانی بھی نہیں پیا اور تیسرے روزے کو ملا دیا، ایسے ہی کنٹینیو ملاتا چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شفقت کے طور پہ منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ اب کوئی آدمی 2 روزے کو ملائے تو یہ بھی صوم وصال ہے، 3 روزے کو ملائے تو یہ بھی صوم وصال ہے، 4 روزے کو ملائے تو بھی صوم وصال ہے۔ جس کی جتنی طاقت ہے اتنا کر سکتا ہے، مگر یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کبھی 2 روزے ملا لیتے تھے۔ اب حضور کا عمل تو ہے کہ کبھی کبھی حضور نے 2 روزہ ملا لیا، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو کبھی کبھی روزے ملا کر کے رہتے ہیں اور ہم سب کو آپ نے منع فرما دیا، حالانکہ آپ کے سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، آپ کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں اور ہم لوگ گنہگار ہیں، تو ہمیں منع کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ تو خود رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میرا مقابلہ کرو گے؟ میں تو اللہ کا پیارا نبی ہوں، اللہ مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور میں اندر سے غذا پاتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی غذا، تو مجھے کمزوری نہیں ہوتی ہے، اور تم لوگوں کو تو غذا اللہ کی طرف سے خصوصی ملتی نہیں، تم میرے مقام اور مرتبے پہ تو ہو نہیں، اس لیے تم لوگ میرے عمل کی تمنا نہ کرو، میرے کچھ اعمال ایسے ہیں جو میرے لیے مخصوص ہیں، اس لیے میں اسے کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آئیے، یہ حدیث ہے نا، یعنی حدیث حضور کے عمل کو حدیث کہتے نہیں کہتے ہیں، حضور کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، حضور کے عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو جو حضرات صرف حدیث شریف پر عمل کرتے ہیں تو ان کو تو صوم وصال پر بھی عمل کرنا چاہیے، اس لیے عمل کرنا چاہیے کہ حضور کے عمل سے ثابت ہے صوم وصال رکھو۔ اس لیے ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اہل السنت ہیں، یعنی سنت کا مطلب حضور نے جس طریقے کو ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہا ہے اور امت میں وہ طریقہ چل رہا ہے، اس طریقے کو ماننا یہ اہل السنت ہونا ہے۔ ہم اہل الحدیث نہیں ہیں، اگر اہل الحدیث ہوں گے تو ہم اپنے دل میں یہ بھی جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، کہ ہم 4 سے زیادہ شادی کریں۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں اور 2 وادیاں تھیں، تو 11 ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔
تو وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے. یعنی امت محمد کی امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ 4 سکھایا ہے. فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی معلوم ہو، مَثْنَا 2 وَثُلَاثَ 3 وَرُبَاعَ 4. ایک کے علاوہ 2 سے بھی نکاح کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو، اس کے آگے اجازت نہیں ہے. امت کو تو یہی روک دیا گیا. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دین عورتوں میں بھی پھیلانا تھا تو حضور کو کثیر ازواج کی اجازت دی گئی تاکہ وہ ازواج عورتیں ان کے پاس آئیں اور مسئلہ پوچھیں اور وہ ازواج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کریں اور پھر ان کو بتائیں. اس طرح سے دین عورتوں میں پھیلے. تو حضور کو تو مستثنا ہیں، حضور اس قاعدے سے الگ ہیں اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کو بس کر دیا ہے. مجھے معاف فرمائیے گا، ایک کتاب ہے ایک طبقے کے بڑے بزرگ آدمی کی، اللہ معاف فرمائے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 سے زیادہ بیوی کرنا جائز ہے. 4 سے زیادہ بیوی کرنا مسلمانوں کے لیے جائز. بتائیے 4 سے کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل الحدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں. تو حدیث تو حضور کا عمل ہے، تو حدیث کی بھی اتباع وہ کریں گے اور جا کر کے 4 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سب ایسے پوائنٹس ہیں کہ وہ چھپائے ہوئے ہیں اندر، غار سرہ من رہا میں چھپائے ہوئے رہتے ہیں. تو ایک ہے صوم الدہر، صوم الدہر کو حضور نے منع فرما دیا. ایک ہے صوم داؤدی، حضور نے اس کی اجازت دی، 1 دن روزہ رہنا 1 دن روزہ نہ رہنا. اور ایک ہے صوم وصال، حضور کے لیے وہ خاص طور سے ہے، امت کے لیے نہیں ہے. کیسے؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوصال، کہ حضور نے صوم وصال سے منع فرمایا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فإنک تواصل، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، ایک روزے کو دوسرے روزے پہ آپ ملا دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا انی لست کہیئتکم، میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں. انی اطعم وأطعم، میں کھلایا جاتا ہوں، میں پلایا جاتا ہوں، اس لیے مجھے اللہ کی طرف سے خصوصی جزا ملتی ہے، کمزوری مجھے نہیں ہوتی ہے. اور تم لوگ اگر صوم وصال رکھو گے تو تمہیں کمزوری ہو جائے گی. تو یہ روزے کی 4 قسمیں بتائی میں نے. ایک قسم صوم الدہر، دوسری قسم صوم داؤدی اور تیسری قسم صوم وصال. اور چوتھی قسم روزے کی جو ہم لوگ رہتے ہیں کہ ایک روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ ہے، کچھ روزے مسنون ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کے طور پر ہیں، جیسے 10ویں محرم کا روزہ رہا جاتا ہے، جیسے ذی الحجہ کی تاریخوں کے 9 تاریخوں تک روزہ رہا جاتا ہے. تو یہ سارے روزے نفلی روزے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ روزے کی ایک کیٹیگری ہے، ایک قسم ہے. اس کے بعد ایک اور صوم وصال کا ایک پوائنٹ رہ گیا. وہ کیا رہ گیا کہ اگر کوئی آدمی جذبہ رکھے صوم وصال رکھنے کا تو ایسا کر سکتا ہے وہ کہ دن بھر روزہ رہے اور وہ افطار نہ کرے اور سحر کے وقت میں سحر کر لے. ایسا کر سکتا ہے، اگلا روزہ نہ ملائے لیکن دن کے ساتھ رات کو وہ ملا سکتا ہے. اتنی اجازت ہے، حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، کہ روزے کو ملاؤ نہ، لیکن اگر کوئی تم میں سے روزے کو ملانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ افطار روزے کو سحر سے ملا دے، سحری سے ملا دے، بیچ میں افطار نہ کرے. ایسی اجازت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے. سحر کی بات آئی تو ایک بات بتا دینا میں درمیان میں مناسب سمجھوں گا، وہ یہ ہے کہ سحر کے لیے
بیدار کرنے کے لیے اذان دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی میں اور آپ کے دور میں یہ ثابت نہیں۔ سحری کے لیے اٹھانے کے لیے اللہ کا نام لینا یعنی یہ کہ اذان دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ میں ناجائز حرام نہیں کہتا ہوں، یہ ثابت نہیں ہے۔ تہجد کے لیے اذان مدینہ پاک میں ہوتی تھی، تو تہجد صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بھائی، تہجد پورے سال کے لیے ہے۔ تو اگر اذان دی جاتی ہے تہجد کے لیے اور وہ حضور کی سنت کے طریقے کے مطابق ہے تو پورے سال اذان ہونی چاہیے۔ یہ ہے حضور کا طریقہ، اگر عمل کرنا چاہیں تو پورے سال اذان دے تہجد کی شوق سے۔ اور حضور کے صحابہ کرام تو ذرا سوتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ تہجد کا وقت ہوگا تو معلوم ہوگا تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے، جہاں حضرت بلال کی اذان ہوتی تھی ایک دم سے اٹھتے تھے اور وضو کرتے تھے اور اپنے گھروں میں نیت باندھتے تھے یا مسجد میں جا کر کے نیت باندھتے تھے اور نفل شروع کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ بس عشاء کی نماز پڑھی اور سوئے تو خراٹے لے کر کے سوتے رہتے ہیں۔ بالکل جب سورج طلوع ہونے میں 10 منٹ 15 منٹ باقی رہتا ہے تو جلدی جلدی اٹھتے ہیں، یا یہ کہ جماعت اٹھ ہونے کا وقت ہوتا ہے تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، 5 منٹ پہلے اٹھیں گے، وضو کریں گے، مسواک کریں گے اور سنت پڑھیں گے، جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کا حال تو صحابہ کرام جیسا نہیں ہے، لیکن ہمیں شوق کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سال بھر والی سنت ہے۔ میں ایک اور بات بتاؤں، علماء نے لکھا ہے کہ الارم میں اللہ اکبر کی آواز یا قرآن پاک کی آیت یا اذان وغیرہ نہیں سیٹ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ الارم میں پہلے گھڑی ہوتی تھی الارم کی، اب تو پتہ نہیں کتنے قسم کے ہو گئے الارم، تو اس میں اللہ کا نام لے کر کے یا اذان اس میں سیٹ کر کے یا قرآن پاک کی آیت سیٹ کر دینا کہ وہ قرآن کی آیت سن کر کے اور ہماری نیند کھلے، تو یہاں نیند کھلنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، نیند کھولنے کے لیے قرآن پاک کی آیت استعمال کی جا رہی ہے، تو علماء نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے۔ تو اگر صرف رمضان ہی میں اور سحری میں جگنے کے لیے اذان دی جا رہی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھانے والی بات نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو اور آپ لوگ ہمیں بتا دیں تو میں اپنی بات کو واپس لے لوں گا۔ اس کے بعد ابھی تو وقت ہے، اس کے بعد میں 2-3 حدیث شریف کا ترجمہ آپ کو پیش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، مگر کیا ہے یاد دہانی کے لیے، رمضان میں ہم روزہ رہتے ہیں لیکن غیبتیں کرتے رہتے ہیں، دوسرے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، غیبت کی تعریف ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا ایسی باتوں کا جو اس بھائی کو ناپسند ہے، بھائیوں کا تذکرہ ایسی باتوں سے کرنا جس بات کو وہ بھائی ناپسند کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ ایک ہمارا بھائی ہے اور کوئی مسلمان بھائی ہے، ہم کہتے ہیں ایسی بات کہتے ہیں جو ہے اس کے اندر موجود، لیکن وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ یہ بات کہی جائے، پھر وہ ذکر کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ تو روزے میں غیبت کرنے سے روزے کا ثواب گھٹ جاتا ہے۔ آپ اور ہم فضائل اعمال سنتے ہیں تو اس میں غیبت کی کتنی شدید حدیث شریف لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم دہرانے کے لیے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پڑھتا ہوں میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ بات کو نہ چھوڑے، جھوٹ بات کس بیانی یعنی کسی آدمی کے سلسلے میں ایسی بات کہنا جو حقیقت میں ثابت نہیں ہے، یا ویسی ہی کوئی بات گڑھ لینا کسی کے سلسلے میں، یہ جھوٹ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس بعد کے زمانوں میں بہت سے لوگوں نے حدیث شریف گڑھ لی، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، تو ان ساری احادیث کو موضوع کہا جاتا ہے، گڑھی ہوئی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میرے خلاف جھوٹ بنا لے تو اس کو اپنی جگہ جہنم میں ریزرو کرا لینا چاہیے۔ حضور کے خلاف جھوٹ بولنے والے کو اپنی جگہ جہنم میں ریزرو کرا لینا چاہیے۔ تو جھوٹ بات بولنا جائز نہیں ہے، غیبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے روزے کا ثواب گھٹ جاتا ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حجرات میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں کا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیوں غیبت کیوں نہ کرے؟ غیبت کرنا یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ حضور نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا مرنے کے بعد گوشت کھائے؟ نہیں، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو کہو گے تھی یہ بہت بری بات ہے۔ تو جب یہ اتنی بری بات ہے تو غیبت بھی بری بات ہے، غیبت سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو روزہ سخت گزرا، تو پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ روزہ ہے اور روزہ اس کو بہت سخت گزر رہا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کہو ایک برتن میں طے کرنے کے لیے۔ تو اس نے انگلی ڈال کر کے اور طے کی تو گوشت اور خون نکلا، تازہ خون۔ تو پوچھا گیا تھا کہ اس کو گوشت کیوں نکلا، یہ تو بوٹی نہیں کھائی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے غیبت کی ہے دوسرے کی، اس غیبت کی وجہ سے یہ گوشت جیسی چیز اس کے حلق میں، اس کے پیٹ میں تھی، اور غیبت کرنے والے کو روزہ بہت سخت لگتا ہے، گناہ کرنے والے کو روزہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور تلاوت کرتے رہیے، اللہ کی باتیں کرتے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے تو روزہ نہیں لگے گا، ورنہ روزہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ تو غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا چھوڑ دے اور وہ آدمی اپنا پینا چھوڑ دے، تو روزہ منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ جیسے ہے کہ نماز، اگر کوئی آدمی نماز کے فرائض، آداب، شرائط سب کا لحاظ نہیں، خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتا ہے، بس گیا اور جلدی اٹھک بیٹھک کر لیا اور سلام پھیر کے کنارے ہو گیا، 2 منٹ میں 4-5 رکعت پڑھ لیا، تو وہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پرانے گندے کپڑے کو جیسے لوگ ایسے لپیٹ کر کے اور ادھر کنارے پھینک دیتے ہیں، تو ویسے ہی وہ نماز لپیٹ کر کے پھینک دی جاتی ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو صبح سے شام تک روزہ رہو اور اللہ کے یہاں روزہ قبول نہیں ہو تو فائدہ کیا ہے؟ روزے میں زبان کی حفاظت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچانے والی چیز ہے۔ روزہ جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور کہے گا اے اللہ اس بندے کو معاف کر دیجیے، کیونکہ یہ روزہ رہتا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا، تو اس کو معاف کر دیجیے، تو روزہ سفارش کرے گا۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، اگر تم میں سے کوئی روزہ رہے تو وہ گندی باتیں نہ بولے۔ رفث کہتے ہیں شہوت کی بات بولنے کو، سیکسی بات بولنے کو، یہ شہوت کی بات رفث کہلاتی ہے، سیکسی بات بولنے کو، گندے الفاظ استعمال کرنے کو رفث کہا جاتا۔ فلا یرفث، تو وہ گندی بات نہ بولے۔
ولا یجہل، اور جہالت کی باتیں نہ کرے، یعنی جب آدمی ایک دوسرے سے لڑتا ہے تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے، تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، لہذا اگر کوئی آدمی اس سے آئے لڑائی کرنے کے لیے یا گالی دینے لگے تو یہ کہے کہ چل بھائی جانے دے، انی صائم، میں روزے سے ہوں، جا بھائی جا میں روزے سے ہوں، آپ سے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، آپ کی گالی کا بدلہ میں نہیں دینا چاہتا، میں روزے سے ہوں۔ تو میرے محترم، اس طرح سے اپنا روزہ محفوظ ہو جائے گا۔ سامنے والے نے خراب کیا تو انہیں اپنا روزہ خراب کیا، تو ہم رمضان میں اپنے روزے کو خراب نہ کریں، ایسا رکھیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔